ساتھ آقا نامدار شہنشاہ ذی وقار سید ابرار و خیار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ مبارک مقدس مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی 12 تاریخ کو انگریزی 26 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی ہم سب جشن عید میلاد النبی منائیں گے اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں گے، اور یہ ہم سب کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا پیارا محبوب ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر جھنڈے لگانا، لائٹنگ لگانا، جلوس نکالنا، یہ سب بزرگان دین سے ثابت ہے، لیکن یہ ایک مستحب عمل ہے، فرض اور واجب نہیں۔ اس لیے مستحب عمل کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل بھی کوئی ضروری نہیں۔ جو کام فرض اور واجب ہوتا ہے اس کے لیے قرآن اور حدیث کی دلیل ضروری ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی کئی ساری حدیثیں اس تعلق سے موجود ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جلوس بھی نکالا جائے اور ان کی ولادت کی خوشی میں جھنڈے بھی لگائے جائیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، جہاں کے حالات بہت بگڑے ہوئے تھے، یعنی جہاں پر شراب و جوا، زنا، عیاشی، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری، ایک دوسروں سے دشمنیاں، قبیلوں، خاندانوں میں لڑائیاں، یہ سب موجود تھیں۔ نہ ماں باپ کا کوئی احترام تھا، نہ عورتوں کا کوئی وقار تھا، نہ بچیوں کی کوئی عزت تھی، اور نہ پڑوسیوں کے کوئی حقوق ادا کرتا تھا۔ یہ سارے معاملات مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر ہو رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسی مکے کی سرزمین پر اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اتنی ساری چیزیں، اتنی ساری برائیوں کو روکنا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے۔ جہاں پر اتنی دشمنیاں لوگ آپس میں کرتے تھے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ 2 قبیلے، ایک کا نام اوس ہے، دوسرے کا نام اخرج ہے، یہ دونوں خزرج اور اوس، یہ دونوں قبیلے جن کی لڑائی 120 سال سے چل رہی تھی، اور آپس میں قتل و غارت گری، خونریزی خوب عام تھی ان دونوں خاندانوں میں، لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں آنے کے بعد محبت اور الفت کا ایسا پیغام دیا کہ ساری لڑائی اور جھگڑے سب ختم ہو گئے، آپس میں بھائی چارگی ہونے لگی، آپس میں لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے لگے، مہمان نوازی آپس میں خوب کرنے لگے، حقوق ادا کرنے لگے، عیادت کرنا یہ سب لوگوں کا ایک آسان کام بن گیا۔ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، لوگ جانتے نہیں تھے کہ کوئی بیمار بھی پڑتا ہے
تو اس کو دیکھنے کے لیے جایا جاتا ہے۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی کس طریقے سے خدمت کی جاتی ہے، لیکن یہ سب اگر کسی نے سکھایا ہے تو ہم کو ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ جس نے اتنی ساری چیزیں ہم کو سکھائی ہوں اور ہم اسی کی ولادت کے دن پر فتوے مانگنا شروع کر دیں کہ صاحب قرآن سے حدیث سے کوئی دلیل دیجئے کہ اس دن کو منانا جائز ہے۔ ارے جس کا اتنا بڑا ہم پر احسان ہو، زندگی گزارنے کا جس نے طریقہ سکھایا ہو، معاشرے میں رہنے کا جس نے ڈھنگ سکھایا ہو، اسی کے ولادت کے موقع پر لوگ دلیلیں تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ ہمارے درمیان ساری برائیاں مٹانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بس وہی دن ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمارے درمیان میں ساری برائیاں مٹانے کا جو ہے ہم کو درس دیا ہے اور برائیوں کا خاتمہ کیا ہے۔ جہاں جس کی کوئی عزت نہیں تھی اس کی وہاں پر ہمارے آقا نے عزت ہم کو بتائی ہے۔ اس لیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زندگی کا معاملہ سماج سے بہت جڑا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بہت بڑی پوسٹ پر تھے، آپ آخری نبی تھے بلکہ امام الانبیاء تھے، ایسا نہیں کہ اس کے باوجود بہت عالی شان زندگی گزارتے ہوں، کسی سے ملاقات کرنا ناپسند کرتے ہوں، کسی کے یہاں جانا ناپسند کرتے ہوں، اپنے ہاتھوں سے کام کرنا ناپسند کرتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سماج سے بہت جڑا ہوا تھا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے خود اپنے گھر میں جھاڑو بھی دے لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے خود اگر چپل شریف ٹوٹ جاتی اس کو سوئی سے سل لیا بھی کرتے تھے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے خود کام کر لیا کرتے تھے، پھٹے ہوئے کپڑوں میں پیوند لگا لیا کرتے تھے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھانا بنانے میں مکمل طریقے سے سپورٹ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک موقع پر کسی جنگل میں کسی غرض سے گئے ہوئے تھے، صحابہ کرام ساتھ میں تھے، لیکن اس وقت میں ایک حاجت پیش آئی کہ چلو کھانا بنا لیا جائے، تو ایک جانور کو بکرے کو لایا گیا یا غالباً کوئی حلال دوسرا جانور تھا، اس کو ذبح کیا گیا۔ تو اس کے بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے درمیان میرے آقا نے کام کو تقسیم کر دیا، آپ پانی لے کر کے آؤ گے، آپ لکڑیاں لے کر کے آؤ گے، آپ فلاں چیز لے کر کے آؤ گے، آپ فلاں چیز لے کر کے آؤ گے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنبھالی تھی وہ اپنی طرف یہ تھا کہ میں آپ سارے چیزیں اکٹھی کرو گے، لیکن میں دور دراز سے اکٹھیاں کر کے لکڑیاں لے کر کے آؤں گا، ان لکڑیوں کو لے کر کے آؤں گا۔ جب میرے آقا صحابہ کرام کے جھرمٹ سے نکلنا شروع ہوئے، قسم خدا کے صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ ارے امام الانبیاء اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے لکڑیاں اٹھا کر کے لائیں گے، تو صحابہ میں سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ لکڑیاں اٹھا کر کے لائیں گے، ہم کو یہ گوارا نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے اسی موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ میں نے کاموں کو تقسیم کیا ہے اور میں اپنے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی امتیاز کرنا نہیں چاہتا، کوئی فرق پیدا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میری ذمہ داری ہے میں خود اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں اٹھا کر کے لاؤں گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سماج سے بہت قریب ہے، سماج سے جدا ہو کر کے نہیں رہتے تھے، پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ایسے حقوق ادا فرمائے ہیں، ایسے حقوق بیان کیے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ پڑوسیوں کا حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کا حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کا حقوق ادا کرو، یعنی بار بار کہہ رہے تھے۔ تو میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید کہ پڑوسی کو بھی اپنی وراثت سے اب حق دینا پڑے گا، یعنی اتنا بتایا پڑوسیوں کا حق کہ اس کو بھی وراثت سے حق دینا پڑے گا۔ ایک موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، 3 بار فرمایا۔ صحابہ میں سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ کون مومن نہیں، کس کو آپ فرما رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو اپنے پڑوسیوں کے حق ادا نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ آج کیا حال ہے،
کہ ہم نے سیرت مصطفیٰ کو اپنایا ہے؟ ہم سماج والے اپنے آپ کو سماجک کا نعرہ دینا شروع کرتے ہیں، ارے ہم سماج سیوا ہیں۔ سماج کی بعد میں سیوا کرنا، پہلے پڑوسی کو تو سیوا کر لو، پہلے پڑوسی کو تو حقوق ادا کر لو۔ کون بیمار پڑتا ہے پڑوس میں؟ کون بیمار ہوتا ہے پڑوس میں؟ بتاؤ کون دیکھنے کے لیے جاتا ہے؟ کون عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے؟ کتنے مسلمان ہاسپٹل میں بھرتی ہیں ہمارے ایمان والے، بتاؤ کون دیکھنے کے لیے جاتا ہے؟ کہ یہ سماجک معاملہ ہے، یہی تو سماجک ہمارے مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ آج سماج کا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہم سماج کی خدمت کریں گے، لیکن یہ نعرہ تو 1500 سال میرے آقا نے ہم کو بتا دیا ہے سماج کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ ایک عورت کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کے تعلق سے معلوم ہوا کہ وہ عورت نماز پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، تہجد گزار ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، صدقہ خیرات خوب کرتی ہے، لیکن اس کے تعلق سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ تو ساری نمازیں پڑھتی ہے، تہجد گزار ہے، صدقہ خیرات سب کچھ وہ کرتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب کچھ کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کے حق ادا نہیں کرتی، اس لیے وہ جہنمی ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں ہم سماج سیوا کرنے والے ہیں، پہلے اپنے پڑوسیوں کے حق ادا کر لو، ان سے ناراضگیوں کو مٹا لو۔ عید میلاد النبی کا موقع آنے والا ہے، دیکھو کہ ہمارے اوپر ہمارے مصطفیٰ نے کیا ذمہ داری دی ہیں۔ میرے آقا کی سب سے زیادہ فکر کس کے لیے تھی؟ امت مسلمہ کے لیے تھی۔ میرے آقا کی فکر کی سب سے زیادہ کس چیز میں تھی؟ عبادت کے لیے تھی۔ میرے آقا کی سب سے زیادہ فکر کس چیز میں تھی؟ مریضوں کی عیادت کے لیے تھی۔ میرے آقا کی سب سے زیادہ فکر کس چیز میں تھی؟ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی تھی۔ میرے آقا کی سب سے زیادہ فکر کس چیز میں تھی؟ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے تھی۔ مسجد میں آتا ہے تو ہاتھ چومتا ہے اور گھر میں باپ کو لات مارتا ہے۔ میرے آقا نے ہم کو یہ نہیں سکھایا ہے۔ میرے آقا نے ہر موقع پر اپنے سماج کے ہر آدمی، ہر مسلمان کی عزت، ادب اور احترام کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اس لیے میرے آقا کا معاملہ زندگی کا سماج سے دور نہیں تھا، وہ سماج سے جڑا ہوا تھا۔ صدقہ خیرات اتنی کیا کرتے تھے، ایک موقع پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور وہاں پر کچھ غربا حضرات، کچھ ضرورت مند، حاجت مند لوگ آئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر کے فوراً اپنے گھر چلے گئے، بھاگے ہوئے گئے، تیزی کے ساتھ گئے۔ اور اس کے بعد میں گھر میں ایک سونے کی تھوڑی سی کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر کے آئے اور فوراً جو ہے اس چیز کو غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اور میرے آقا سے جب پوچھا گیا آپ بہت تیزی کے ساتھ گئے تھے، کیا معاملہ ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہیں ایسا نہ ہو تھوڑی سی چیز میرے گھر میں رکھی جائے اور میرے یہ مسلمان بھائی، یہ میرے غریب، یہ ضرورت مند کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر کے اپنی جان دے دیں۔ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ خیرات سے بھی اتنی محبت تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سے کتنی محبت تھی، دیکھیے، اندازہ لگائیے، پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ پیر سوج جاتے تھے، یہاں تک کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ آج اگر ہم کو فکر ہے تو بتاؤ کہاں عبادت کی فکر ہے؟ نماز کی کہاں فکر ہے؟ ہم کون سے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کوئی چند حضرات مسجد میں جمعے کے علاوہ مسجد میں دیکھنے کو ملتے ہیں، بتاؤ کہاں ہمیں عبادت کی فکر ہے، ہمیں نمازوں کی فکر ہے؟ راتوں میں ہم 12، 1، 2 بجے، 3 بجے موبائل چلا کر کے سو جاتے ہیں، اپنی نماز کو ایسی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ بتاؤ کہاں عبادت کی فکر ہے؟ ہمیں تو اپنی نیند کی فکر ہے، ہمیں 6 گھنٹے نیند پورا کرنا ہے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں 8 گھنٹے سے 10 گھنٹے تک یہ نوجوانوں کی نیند ہوتی ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ نیند کی فکر نہیں ہے بلکہ عبادت کی فکر ہے۔ پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، تہجد بھی ادا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے اپنے آنسوؤں کو بہایا کرتے تھے اور فرماتے تھے یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اس امت کے لیے اتنا روئے ہیں، اور یہ امت اپنے مصطفیٰ کی کتنی سیرت پر عمل کر رہی ہے؟ بتاؤ کون عیادت کر رہا ہے کس کی؟ کون کس کے حقوق ادا کر رہا ہے؟
کون بیماری سے تڑپ رہا ہے، لیکن آج کا انسان دیکھنے کی دور کی بات ہے، 2 منٹ کے لیے اس کو فون لگا کر کے نہیں پوچھتا کیسے حالات گزر رہے ہیں، کس طریقے سے زندگی گزر رہی ہے، اگر کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ 2-4 لوگ ایسے معاشرے میں نکل کر کے آتے ہیں جو انسان مسلمان اور مسلمان بھائی کے لیے ہمدردی دکھاتے ہیں، لیکن کسی اپنی ضرورت کے خاطر، اپنے نام کے خاطر کسی کی مدد کرنا، کسی کی ضرورت پوری کرنا، اس طریقے سے لوگ بہت مل جائیں گے، لیکن سیرت مصطفیٰ کو عام کرنے کے لیے یہ چیزیں اپنے اندر داخل کر لینا، اس طریقے کے لوگ بہت کم ملیں گے۔ اس لیے سیرت مصطفیٰ کو سب سے پہلے ہم کو عمل کرنا پڑے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حاضر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے یہاں پر کوئی آیا کرے تو اس سے روڈ میں کھڑے ہو کر کے زیادہ بات مت کیا کرو، چوک چوراہوں پر بات مت کیا کرو۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے، اگر کوئی دوست میرا آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے تو گھر میں اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ میں بیٹھ کر کے بات کر سکوں، تو یا رسول اللہ کہ میں روڈ پر کھڑے ہو کر سے اس سے بات کر سکتا ہوں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بات کر سکتے ہو، لیکن اس کے 5 حقوق ہیں، راستوں کے 5 حقوق میرے آقا نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سماج، لیکن میرے آقا نے ایسا معاملہ بتایا، فرمایا ٹھیک ہے آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے، روڈ پر کھڑے ہونے کی اگر ضرورت پڑ گئی بات کرنے کی تو سب سے پہلے روڈ کے حقوق جان لینا۔ یہ کسی مذہب نے نہیں سکھایا ہے، یہ مذہب اسلام نے سکھایا ہے، روڈ کے حقوق جان لینا۔ یعنی میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابی اگر آپ روڈ میں کھڑے ہوئے ہیں تو اپنی نیچی نظروں کو نیچی رکھنا، ادھر ادھر اپنی نظروں کو اٹھا کر کے نہیں دیکھنا کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ آج کے دور میں تو کچھ لوگ اسی طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، دیکھیں کون آ رہا ہے، اس راستے سے کون کہاں جا رہا ہے، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنی نظروں کو نیچے رکھ کر کے کھڑے ہونا، اپنی نظروں کو اٹھا کر کے مت دیکھنا۔ اور دوسری چیز میرے آقا نے ارشاد فرمائی اگر روڈ میں آپ کھڑے ہو اور اگر کسی کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، یعنی راستہ پوچھنے کی ضرورت آ گئی، تو اس کو فوراً راستہ بتا دینا، اپنی باتوں کو ختم کر دینا۔ تیسری چیز میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی برائی دیکھو یا کسی کو کوئی برا کام کرتے ہوئے اس کی زبان سے کوئی برا جملہ بولتے ہوئے دیکھو تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا فوراً اسی وقت میں اس کی اصلاح کر دینا کہ تم غلط بول رہے ہو، یہ چیز غلط ہے، فوراً اس کی اصلاح کر دینا۔ یا کوئی برائی یا کوئی گناہ وہاں پر ہوتے ہوئے دیکھ لو، کوئی موبائل میں فلم دیکھ رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے، اسی وقت میں راستے کا حق ہے۔ چوک چراہوں پر بیٹھنے والے ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ مصطفیٰ کی سیرت کے نعرے لگانے والے، سماج سے محبت کرنے والے، میرے آقا کی سیرت کو اپناؤ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کوئی برائی ہوتا دیکھو تو اس کو فوراً ٹوک دو، اس کو روک دو۔ بتاؤ سیرت مصطفیٰ کو ہم نے اپنایا ہے؟ جب ہم نے سیرت مصطفیٰ کو نہیں اپنایا، سیرت مصطفیٰ کو ہم نے عام نہیں کیا، تو بتاؤ دوسرے لوگ کیا سمجھیں گے؟ مسلمان کیا راستے میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی نظریں نیچے کو جھکائے رہتے ہیں؟ نہیں، نظریں ادھر ادھر سب کی گھومتی ہیں۔ تو بتاؤ دوسرے لوگوں کو ہم سیرت مصطفیٰ کیا سکھائیں گے؟ کیا سکھائیں گے؟ سماج سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تعلق رکھتے تھے اور میرے آقا نے برائیوں کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ بتاؤ کبھی ہم نے کسی کو ٹوکا ہو گلی راستے میں کھڑے ہو کر کے ارے یار تم یہ غلط کام کر رہے ہو، اس کو نہیں کرنا چاہیے؟ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ راستے کے حقوق اچھے طریقے سے جان لینا۔ اگر کوئی چیز راستے میں پڑی ہو یا پھر آپ ایسی جگہ مت کھڑے ہونا کہ دوسرے لوگ راستے سے گزریں تو ان کو تکلیف ہوتی ہو، ان کو پریشانی ہوتی ہو، اس لیے ایسی جگہ پر مت کھڑے ہونا۔ ہم 4 آدمی 5 آدمی روڈ میں ایسی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پر نکلنے والوں کو دشواری ہو جاتی ہے، ان کو ہارن بجانا پڑتا ہے کہ ہٹ جاؤ بھائی ہٹ جاؤ، خاص کر کے اپنے بھائی جو ہے وہ ہٹنا نہیں چاہتے، لیکن میرے مصطفیٰ نے راستے کا ایسا حق بتایا ہے کہ ایسی جگہ پر کھڑے ہونا کہ اگر کوئی وہاں پر چیز پڑی ہو، پتھر وغیرہ پڑا ہو تو اس کو ہاتھ سے اٹھا کر کے اسے سائڈ کر دینا،
آنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور تم بھی ایسی جگہ مت کھڑے ہونا کہ آنے والے کو جس سے تکلیف ہو۔ بتاؤ، اس سیرت کو ہم نے عام کیا ہے؟ اس مصطفیٰ کے جو سماج سے تعلق تھا، اس چیز کو ہم نے لوگوں کو بتایا ہے؟ نہیں بتایا۔ اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے بھی حقوق بتائے ہیں، راستوں میں کیسا چلنا چاہیے، کیسی گفتگو کرنا چاہیے، کیسا کھڑا ہونا چاہیے، یہ سب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ تو سارے حقوق سماج کے جو میں نے شروع سے آپ کو چند چیزیں بتائی ہیں، وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، لیکن ہمیں اپنے مصطفیٰ کی سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مصطفیٰ نے کہا ہماری رہنمائی کی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا موڑ نہیں، کوئی ایسا موقع نہیں جہاں ہمارے مصطفیٰ نے ہماری رہنمائی نہیں کی ہو۔ بس کمی کس کی ہے؟ کمی ہماری ہے کہ ہم نے سیرت مصطفیٰ کو نہیں پڑھا ہے، ہم نے سیرت مصطفیٰ کو نہیں اپنایا ہے کہ ہمارے مصطفیٰ نے کہاں ہماری رہنمائی کی ہے۔ کمی ہماری ہے، ہمارے مصطفیٰ نے تو سب کچھ بتا دیا ہے، کچھ نہیں چھپایا۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہ بتا دیا ہو، سب کچھ کھول کر کے بتایا ہے۔ لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے موقع پر ہم ان کی سیرت، ان کے اخلاق اور ان کے نور اور ان کی بشریت اور ان کے حاضر ناظر علم غیب، محبت، سارے بیانات سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کو لینا ضروری ہے جو ہمارے مصطفیٰ نے ہمارے سماج کے لیے ہم کو بتایا۔ جیسے میں نے آپ کو مریض کی عادت کے لیے بتایا تھا، ہمارے مصطفیٰ کی یہ عادت تھی کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا فوراً اس کو دیکھنے کے لیے جاتے۔ ہمارے مصطفیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے، اگر ان کو کوئی دشواری آتی تو ان کی فوراً ضرورت پیش کرتے، ان کی ضرورت حل فرماتے تھے۔ اگر کوئی یتیم اس کو ضرورت مند ہوتا تو اس کی ضرورت پوری کرتے، کوئی بیوہ عورت ہوتی اس کی ضرورت کو فوراً پوری فرماتے تھے۔ یعنی جو جس طریقے سے جس کو ضرورت ہوتی تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری ضرورتوں کو پورا فرماتے تھے۔ اس لیے تو ان کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، سید الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ اپنے مصطفیٰ کی سیرت کو عام کیا جائے، ان کے اخلاق کو عام کیا جائے، ان کے کردار کو عام کیا جائے۔ صرف نعرہ لگا دینا کہ یہی نعرہ کافی نہیں ہے، یہ نعرہ کافی نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی محبت میں ہم سب کو جان بھی قبول ہے، اس سے پہلے ضروری ہے کہ مصطفیٰ کی سیرت پر ہم کو عمل کرنا پڑے گا۔ تو ضروری ہے کہ مصطفیٰ کی سیرت کے تعلق سے ہم سب لوگ جاننے کی مکمل کوشش کریں، اور انشاءاللہ یکے بعد دیگر ہر روز ایک نہ ایک پروگرام ہمارے کورڈا شہر میں رکھا گیا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم سارے پروگرام میں پہنچیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عظمت کو بغور سماعت کریں۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گا، رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو سیرت مصطفیٰ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔